بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنا جائز نہیں مگر دو بندوں میں، ایک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دیا، وہ دن رات کے اوقات میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات کے اوقات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنا جائز نہیں۔ حسد کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ حسد کا حقیقی معنی یہ بنتا ہے کہ کسی کو نعمت، کسی کے پاس نعمت دیکھی تو یہ تمنا کی کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، اسے کیوں ملی؟ عہدہ دیکھا، مکان دیکھا، مال دیکھا، صحت دیکھی، تو دل میں یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو، اس سے چلی جائے۔ اگلی نیت مجھے ملے یا نہ ملے، بس یہ تمنا ہو کہ اس کو یہ عہدہ کیوں ملا، یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں حسد سے غبطہ، رشک کرنا مراد ہے کہ رشک کرنا، یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت جس طرح اللہ نے اسے دی مجھے بھی دے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بندوں پر ایسا رشک کرنا جائز ہے، بہتر ہے۔ ایک جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تعلیم دی، علم دیا، وہ دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، نوافل میں پڑھتا ہے، تو دیکھنے والا یہ تمنا کرے کہ اگر مجھے بھی ایسی تعلیم ہو تو میں بھی ایسا کروں، کہ اگر اللہ نے مجھے بھی قرآن مجید کی تعلیم دی ہوتی تو میں بھی رات کو، دن کو اس طرح قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ رکھتا، پڑھتا، پڑھاتا، نماز میں پڑھتا۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آج کل تو خرچ کرنا کہیں کہیں نظر آتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں نے پیسہ جوڑا ہوا ہے۔ پہلے دور میں جو سردار ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، صبح و شام ان کے دروازوں پہ رش ہوتا تھا، لینے والے آتے تھے اور لنگر بھی چلتا تھا، فقراء کو کھلاتے تھے، تقسیم کرتے تھے، تو دیکھنے والے پھر رش کرتے تھے، کاش کہ اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی اس طرح خرچ کریں۔ تو فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے اوپر رش کرنا کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا، یا اللہ مجھے مال دے میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا، تو یہ ایسی تمنا کرنا، رش کرنا، یہ جائز ہے۔ تو انسان ہر برے عمل کو دیکھ کر انسان اللہ سے پناہ مانگے، اور اس برے عمل سے بچا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پناہ مانگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس گندے کام میں، برے عمل میں مجھے مبتلا نہیں کیا۔ اور ہر اچھا کام دیکھے تو تمنا کرے، کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں کرتا تو تمنا کرے یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، جس طرح یہ نیکی کا کام کرتا ہے یا اللہ مجھ سے بھی یہ نیکی کا کام لے لے۔ تو ہر نیکی کے کام پر انسان تمنا کرے، ہر برے عمل سے نفرت کا اظہار کرے، تو دن بدن اللہ نیکی پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ دو بندے جو دو نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرمایا ایسا کوئی عمل دیکھو جو قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یا کوئی اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کرتا ہے، تو یہ تمنا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یہ درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔